حمدا والصلاة والسلام بہار شریعت درس نمبر 21۔ آج ہم اذان کا بیان آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کی تھی کہ ہم کسی ترتیب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے، لیکن جو بھی درس ہوگا اس کے سامنے آپ کا کتاب کا حوالہ، ورق، تصویر چل رہی ہے۔ اذان کا بیان آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا فرمان ذی شان ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس آیہ کریمہ سے اکثر مفسرین مراد لیتے ہیں کہ یہ اذان کی فضیلت میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ پھر احادیث کا سلسلہ ہے، صرف ایک احادیث میں آپ کے سامنے یہاں سے پیش کرنا چاہوں گا۔ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان کہنے میں کتنا ثواب ہے تو اس پر باہم تلوار چلتی۔ کیا معنی کہ اذان کا اتنا ثواب ہے کہ لوگ آپس میں ضد کرتے، یہ جو ہے نا باہم تلوار چلتی، اس کا یہ حقیقی معنی میں نہیں ہے کہ لوگوں کی گردنیں کاٹنے لگ جاتے اذان پڑھنے کے لیے، یہ معنی نہیں ہے۔ اس کا معنی تاکید کے لیے کہ اتنا لوگوں کو جو ہے نا حرص ہوتا اذان پڑھنے کا اگر وہ جان جاتے۔ اس کے بعد بلا تاخیر یا مسائل کا سلسلہ شروع کریں گے۔ مسائل فقہیہ۔ پہلے نمبر پر اذان کے الفاظ انہوں نے بیان فرمائے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد واللہ الہ الا اللہ۔ یہاں اکثر مؤذنین اللہ کی ہاں ادا کرنے میں غلطی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اذان کا معنی بھی غلط ہو جاتا ہے، تو اس پر خاص زور دینے کی ضرورت ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ فرض پنجگانہ کے انہی میں جمعہ بھی ہے، فرض پنجگانہ کی انہی میں جمعہ بھی ہے، جب جماعت مستحبہ کے ساتھ مسجد میں وقت پر ادا، جب جماعت مستحبہ کے ساتھ مسجد میں وقت پر ادا کیے جائیں تو ان کے لیے اذان سنت مؤکدہ ہے، فرما رہے ہیں، اور اس کا حکم مثل واجب کے ہے۔ اگر اذان نہ کہی تو وہاں کے سب لوگ گنہگار ہوں گے۔ کہ اگر کسی مسجد میں فرائض پنجگانہ جماعت کے ساتھ ادا کیے جا رہے ہیں تو وہاں اذان کہنا ضروری ہے، اگر نہیں کہی جائے گی تو وہاں کی بستی والے تمام گنہگار ہوں گے۔ یہاں تک کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، اگر کسی شہر کے سب لوگ اذان ترک کر دیں تو میں ان سے قتال کروں گا، اور اگر ایک شخص چھوڑ دے تو اسے ماروں گا، قید کروں گا۔ مسجد میں بلا اذان و اقامت جماعت پڑھنا مکروہ ہے، لیکن جماعت ہو جاتی ہے۔ قضا نماز مسجد میں پڑھے تو اذان نہ کہے۔ اگر کوئی شخص شہر میں گھر میں نماز پڑھے اور اذان نہ کہے تو کراہت نہیں کہ وہاں کی مسجد کی اذان اس کے لیے کافی ہے اور کہہ لینا مستحب ہے۔ اگر کوئی گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے اذان ضروری نہیں ہے، اگرچہ جماعت کے ساتھ بھی پڑھتا ہے۔ گاؤں میں مسجد ہے کہ اس میں اذان و اقامت ہوتی ہے تو وہاں گھر میں نماز پڑھنے والے کا وہی حکم ہے جو شہر میں ہے، اور مسجد نہ ہو تو اذان و اقامت میں اس کا حکم مسافر کا سا ہے۔ اگر دیہات میں گاؤں میں مسجد ہے تو اس میں اذان و اقامت بھی ہوتی ہے تو وہاں گھر میں نماز پڑھنے والے کا وہی حکم ہے جو شہر میں ہے۔ شہر میں کیا حکم ہے؟ وہ بغیر نماز کے اذان کی بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر مسجد
اگر اور مسجد نہ ہو دیہات میں تو اذان و اقامت میں اس کا حکم گھر میں نماز پڑھنے والے کا حکم مسافر کی طرح ہے، جیسا مسافر کا حکم۔ آگے آ جائیں جی مسئلہ نمبر 6 پر۔ لوگوں نے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، بات کو معلوم ہوا کہ وہ نماز صحیح نہ ہوئی تھی اور وقت باقی ہے، تو اسی مسجد میں جماعت سے پڑھیں، اور اذان کا اعادہ نہیں اور فصل طویل نہ ہو تو اقامت کی بھی حاجت نہیں، اور زیادہ وقفہ ہوا تو اقامت کہے، اور وقت جاتا رہا تو غیر مسجد میں اذان و اقامت کے ساتھ پڑھیں۔ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ نماز صحیح نہ ہوئی تھی اور وقت باقی ہے، نماز صحیح نہیں تھی وقت باقی ہے، تو اس مسجد میں تو اس مسجد تو اس اسی مسجد میں جماعت سے پڑھیں، تو اسی مسجد میں جماعت سے پڑھیں اور اذان کا اعادہ نہیں، اسی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ لیں، اذان ضروری نہیں، اذان پہلے جو ہو چکی ہے وہ ٹھیک ہو چکی ہے، تو اقامت اگر زیادہ فاصلہ نہیں گزرا، زیادہ وقت نہیں گزرا تو اقامت کی بھی ضرورت نہیں، اسی طرح جماعت بس کھڑی کر دیں۔ جماعت بھر کی نماز قضا ہو گئی تو اذان و اقامت سے پڑھیں، اور اکیلا بھی قضا کے لیے اذان و اقامت کہہ سکتا ہے جبکہ جنگل میں تنہا ہو، ورنہ قضا کا اظہار گناہ ہے، ولہذا مسجد میں قضا پڑھنا مکروہ ہے، اور پڑھے تو اذان نہ کہے، اور وطر کی قضا میں دعائے قنوت کے وقت رفع یدین نہ کرے۔ ہاں اگر کسی ایسے سبب سے قضا ہو گئی جس میں وہاں کے تمام مسلمان مبتلا ہو گئے تو اگرچہ مسجد میں پڑھیں اذان کہیں، یعنی اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ اپنے گناہ کو عوام الناس کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے، پانا چاہیے، اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنا چاہیے۔ کیوں؟ رب جب رب ہو کے پردے ڈالتا ہے، ستار اس کی شان ہے، تو بڑا آگے عاجزی کا مظاہرہ کرنے والا کہ اپنی گناہوں کو لوگوں کو بتاتا پھرے، نہ، اپنے گناہوں کو چھپاؤ۔ اس سے معاشرہ جو ہے، معاشرہ اگر گناہوں کو ظاہر کیا جائے تو معاشرہ دلیر ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار وہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، کیا ہوا؟ اہل جماعت سے چند نمازیں قضا ہوئیں تو پہلی کے لیے اذان و اقامت دونوں کہیں، اور باقیوں میں اختیار ہے، خواہ دونوں کہیں یا صرف اقامت پر اکتفا کریں، اور دونوں کہنا بہتر ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ ایک مجلس میں وہ سب پڑھیں، اور اگر مجلس و اقامت اور اگر مختلف اوقات میں پڑھیں تو ہر مجلس میں پہلی کے لیے اذان کہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر جماعت سے چند لوگوں سے کچھ نمازیں قضا ہو گئی ہیں، اب وہ لوٹانے کے لیے اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں، تو پہلی دفعہ اذان و اقامت پڑھیں گے، پہلی نماز میں، بعد میں دوسروں کے لیے نہیں پڑھیں گے، اگر ایک ہی مجلس میں پڑھ رہے ہیں، ایک ہی وقت میں پڑھ رہے ہیں، اگر ایک اب پڑھی، ٹھیک ہے، پھر ایک رات عشاء کے بعد پڑھی، تو پھر دوسری دفعہ جب کہیں گے اس میں پہلی میں اذان و اقامت کہیں گے۔ وقت ہونے کے بعد اذان کہی جائے، قبل از وقت کہی گئی یا وقت ہونے سے پہلے شروع ہوئی تو اور اثناء اذان میں وقت آ گیا تو اعادہ کی جائے، وقت سے پہلے اگر اذان ہو گئی تو اذان نہیں ہوئی۔ آگے آ جائیں گے مسئلہ نمبر 11، فرائض کے سوا باقی نمازوں مثلا وطر، جنازہ، عیدین، نظر، سنن، رواتب، تراوی، استسقاء، چاشت، کسوف، خسوف، نوافل میں اذان نہیں، یعنی کہ فرائض کے سوا باقی جتنی نمازیں ہیں چاہے وہ واجب بھی ہیں ان میں اذان نہیں ہوتی، اس لیے عیدین کی اذان میں نماز میں اذان نہیں ہوتی۔ بچے اور مغموم کے کان میں، اور مرغی والے اور غضب ناک اور بد مزاج آدمی یا جانور کے کان میں، اور لڑائی کی شدت اور آتش زدگی کے وقت اور بعد دفن میت، یہ ساری مستحب اذانیں ہیں، اور جن کی سرکشی کے وقت اور مسافر کے پیچھے اور جنگل میں جب راستہ بھول جائے اور کوئی بتانے والا نہ ہو اس وقت اذان مستحب ہے، وبا کے زمانہ میں بھی اذان پڑھنا مستحب ہے۔ عورتوں کو اذان و اقامت کہنا مکروہ تحریمی ہے، کہیں گی گنہگار ہوگی، اور اعادہ کی جائے، عورتیں اپنی نماز ادا پڑھتی ہوں یا قضا، اس میں اذان و اقامت مکروہ ہے اگرچہ جماعت سے پڑھیں، کہ ان کی جماعت خود مکروہ ہے، عورتوں کی جماعت مکروہ ہے، اذان و اقامت اولا مکروہ ہوگی،
خنسا، خنسا کہتے ہیں ہجڑے کو، خنسا و فاسق اگرچہ عالم ہی ہو، اور نشہ والے اور پاگل اور ناسمجھ بچے اور جنب کی اذان مکروہ ہے، جنبی شخص جس پر غسل واجب ہو، ان سب کی اذان مکروہ ہے، ان سب کی اذان کا اعادہ کیا جائے، دوبارہ لوٹائی جائے۔ ہاں بے وضو اذان پڑھ سکتا ہے، پڑھنی اولا نہیں، صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، یعنی کہ کراہیت تنزیہی اس میں بھی ہے، لیکن اذان ہو جاتی ہے۔ سمجھ وال بچہ خواہ نابالغ ہو، سمجھ وال بچہ، سمجھ والا بچہ اور غلام اور اندھے اور ولد الزنا اور بے وضو کی اذان صحیح ہے، مگر بے وضو اذان کہنا مکروہ ہے۔ آگے آ جائیں جی، آگے آ جائیں، مسئلہ نمبر 27 پر اذان 26، اذان قبلہ روح کہے اور اس کے خلاف کرنا مکروہ ہے، اس کا اعادہ کیا جائے، مگر مسافر جب سواری پر اذان کہے اور اس کا منہ قبلہ کی طرف نہ ہو تو حرج نہیں، یعنی کہ اگر قبلہ کی جانب منہ نہ ہوا اذان میں تو اس اذان کا اعادہ کیا جائے۔ اذان کہنے کی حالت میں بلا عذر کھنگارنا مکروہ ہے، اور اگر گلا پڑ گیا یا یعنی گلا بیٹھ گیا یا آواز صاف کرنے کے لیے کھنگارا تو حرج نہیں۔ مؤذن کو حالت اذان میں چلنا مکروہ ہے، اور اگر کوئی چلتا جائے اور اسی حالت میں اذان کہتا جائے تو اعادہ کریں۔ اثناء اذان میں بات چیت کرنا منع ہے، اگر کلام کیا تو پھر سے اذان کہے۔ کلمات اذان میں لحن حرام ہے، مثلا اللہ یا اکبر کے حمزے کو مد کے ساتھ اللہ جیسے پڑھتے ہیں اکثر دیہاتوں میں مؤذن، دیسی اذان پڑھنا، یوں ہی اکبر میں بے کے بعد الف بڑھانا حرام ہے، یعنی تلفظ سے جو ہے نا کسی پر مد بڑھا دینا، جیسے اکثر لوگ دیہاتوں میں سادے لوگ پڑھتے ہیں، وہ درست نہیں ہوتا۔ یوں ہی کلمات اذان کو قواعد موسیقی پر گانا بھی لحن و ناجائز ہے۔ آگے آ جائیں، حیا علی الصلاۃ داہنی طرف منہ کر کے کہے، اور حیا علی الفلاح بائیں جانب، اگرچہ اذان نماز کے لیے نہ ہو بلکہ مثلا بچے کے کان میں یا اور کسی لیے کہی، یہ پھیرنا فقط منہ کا ہے، سارے بدن سے نہ پھیرے۔ یہ پھیرنا جو حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح میں پھیرا جاتا ہے منہ، یہ پھیرنا صرف منہ کا ہے، گردن کا ہے، بدن نہ پھیرے۔ ایک اور مسئلہ بھی سماعت فرما لیں، طاقت سے زیادہ اذان میں زور لگانا یہ مکروہ ہے، اپنی آواز جتنی ہو اسی میں اذان پڑھنی چاہیے۔